جو انسان کے قتل کے سلسلے میں ہے، ان کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کس طرح اسلام نے انسانی جان کو ختم کرنے سے بچایا اور اس کے سلسلے میں کون سے احکامات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جاری فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ کہ اگر کسی شخص سے جذبات میں آ کے جان بوجھ کر یا غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، وہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ قصاص لیا جائے گا اس سے، بدلے میں اگر اس کے اوپر چارج ثابت ہو جاتا ہے قتل کا کہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کو سزائے موت اس کے بدلے میں دی جائے گی۔ پھر خود اپنی جان کی حفاظت کے سلسلے میں احکامات موجود ہیں کہ یہ نہیں کہ کوئی ہی انسان کو بچائے، انسان کا اپنا بھی ایک حق بنتا ہے کہ وہ اگر کوئی اس کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس سے بچاؤ کرے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ جو کوئی شخص اپنی یا کسی کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے مال یا کسی دوسرے کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر وہ قتل ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو وہ شہید۔ چوتھے نمبر پہ وہ قوانین ہیں کہ آج کل کے جیسے نوجوان چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری نہ ہونے کی بنا پر خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک انتہائی قدم ہے کہ کسی بھی شخص کو، کسی نوجوان کو، کسی چھوٹے کو، کسی بڑے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی جان کو خود ختم کرے۔ اپنی جان پہ، اپنے جسم پہ تم نے اسی طرح تصرف کرنا ہے، اس کو اسی طرح رکھنا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔